اسلام لائے گا تو تیرا سب کچھ نان نفقہ بند، کھانا پینا بند، کپڑے بند، گھر تیرے لیے بند، سب بند۔ علیہ السلام اس وقت پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اے معاویہ اللہ تجھے خلافت اور امارت عطا فرمائیں گے۔ محترم سامعین، پوری امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے بہترین افراد انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا انتخاب کیا، حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے چنا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے، وہ منتخب لوگ تھے۔ جس طرح حضرات انبیاء منتخب ہیں، اسی طرح حضرات صحابہ بھی منتخب ہیں۔ حضرات صحابہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، کوئی اپنی محنت سے، کوئی اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر، کوئی اپنے علم اور تقوی کی بنیاد پر یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ نے چنے ہوئے صحابہ کو عطا فرمایا۔ یہ کہا جائے کہ وہ بہت زیادہ علم والا ہے، بہت زیادہ تقوی والا ہے، وہ اس مقام تک پہنچ جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سب سے بہترین دل اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ لرسالتہ، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، آپ علیہ السلام کو نبی اور رسالت کے لیے پسند فرما کر مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پھر دیگر لوگوں کے قلوب کو دیکھا، خیر قلوب العباد فوجد قلب اصحابی، فوجد قلوب اصحابی، تو اللہ نے سب سے بہترین دل صحابہ کے پائے کہ ان کو فجعلہم وزراء نبیا، ان کو اللہ نے اپنے نبی کا دوست بنایا، یقاتلون علی دینہ، ان کے ذریعے اللہ نے دین کی مدد اور نصرت فرمائی۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے چنا، بلکہ کنز العمال کی روایت ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے واختار لی اصحابی، میرے لیے صحابہ کو چنا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا، جن کو اللہ نے چنا، جن کو اللہ نے پسند فرمایا، پھر اللہ نے پسند فرما کر ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دے دیا کہ یہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے، میرے حبیب پر ایمان لائے۔ جس دور میں دین کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس دور میں ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اب یہ قابل معیار ہو گئی، یہ ایمان لے کر آئے، اب ان کا ایمان میرے نزدیک معتبر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی چاہتے ہو تمہارا ایمان قابل اعتبار ہو جائے، تمہارا ایمان معتبر ہو جائے، تو تم بھی ان جیسا ایمان لے کر آؤ۔ اللہ نے صحابہ کو چنا، صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کا دین کی خاطر سب کچھ لگانا، تو اللہ نے ان کو قابل معیار بنا دیا کہ اب یہ معیار ہیں، ان کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بھی قابل اعتبار ہو جائے گی، تمہاری زندگی بھی معتبر ہو جائے گی۔ انہی مبارک ہستیوں میں، انہی صحابہ میں سے ایک نام
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی. رجب المرجب، رجب کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو، غالباً آج 19 ہے، 22 رجب یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان جو ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے، جن کو دیکھ کر اپنی زندگی پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو، ہمیں ان لوگوں کی زندگیوں کا معلوم تو علم تو ہو کہ بھئی انہوں نے زندگیاں کیسی گزاری. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت سے میں بھی آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو سلیم الطبع لوگ شمار تھے، سلیم الفطرت، جن کی فطرت اچھی، جو مزاج کے اعتبار سے اچھے تھے. زمانے جاہلیت میں ابھی کوئی دین کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن اس دور میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ ان کے والدین نے ان کو لکھایا، پڑھایا، اچھی تربیت دی. 17 افراد پڑھے لکھے قریش میں شمار ہوتے تھے جن کو کتابت آتی تھی، جو لکھ اور پڑھ سکتے تھے. ان 17 افراد میں ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. پورے قریش میں ایک جمع غفیر، لیکن اس میں پڑھا لکھا افراد صرف ایک، 17 ان میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. آپ کا یہ سلسلہ نسب یہ 5ویں پشت میں جا کر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان، صخر بن حرب بن عبد شمس اور بن عبد مناف، یہ عبد مناف میں جا کر دونوں کا سلسلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی اور حضور علیہ السلام کا بھی مل جاتا ہے. حضور کا چوتھے سلسلے میں یہاں پہنچ جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. یہاں عبد مناف میں جا کے دونوں کا سلسلہ مل جاتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام لے کر آئے، سن 7 ہجری میں اسلام کا اظہار کیا، سن 8 ہجری میں، سن 7 ہجری میں اسلام کو قبول کیا. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس وقت حضور علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے گئے تھے لیکن عمرہ نہ ہو سکا، اس عمرے کی آئندہ سال قضا کی. تو قضا والے سال یہ ایمان لے کر آ گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن فرمایا کہ میں اپنے اسلام کا اظہار نہ کر سکا، اس لیے کہ میں نے سب سے پہلے اپنی والدہ سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. میری والدہ نے کہا کہ اگر تو اسلام لائے گا تو تیرا سب کچھ نان نفقہ بند، کھانا پینا بند، کپڑے بند، گھر تیرے لیے بند، سب بند. میں ڈر گیا، پریشان ہوئی. میں نے اپنے والد سے اس کا تذکرہ کیا. والد نے کہا تو میرا اچھا بیٹا نہیں ہے، تیرا بھائی تجھ سے زیادہ اچھا ہے جو میرے دین پر ہے. میں نے کہا ماں باپ کی ناراضگی ہو رہی ہے. میں نے اپنے اسلام کے اظہار کو چھپا لیا. پھر آئندہ سال جس سال حضور علیہ السلام مکہ فتح مکہ کے لیے آئے، میں نے اس سال اپنے اسلام کا اظہار کیا. حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور مجھے خوش آمدید کہا، میرا استقبال. اسلام لا رہے ہیں سن 7 ہجری میں. اس سے پہلے کئی جنگیں ہوئی ہیں، بدر ہوئی ہے، خندق ہوئی ہے، یہ جنگیں احد ہوئی ہے. یہ جنگیں وہ ہیں جن جنگوں میں ابو سفیان امیر کی حیثیت سے آ رہے ہیں، لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہیں. خود ان کے والد معاویہ کے والد ابو سفیان جو جنگ میں سربراہ کی حیثیت سے آ رہے ہیں، لیکن امیر معاویہ ایک جنگ میں بھی شریک نہیں تھے. یہ ان کے سلیم الفطرت ہونے کی نشانی ہے. جنگوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، کہ لڑائی جھگڑا خون خرابہ یہ بالکل پسند نہیں کرتے. اسلام لے کر آئے، پھر اسلام لانے سے پہلے والی اپنی آسائشوں کی زندگی، آسانیوں کی زندگی، ناز و نعمت والی زندگی سب کچھ ترک کر دی. پھر نبی علیہ السلام کے دامن میں آ گئے. جیسے نبی علیہ السلام کہتے ویسا یہ کر. ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، ہر موقع پر حضور علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے. حضور علیہ السلام نے پیچھے دیکھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کوئی حاجت ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ وضو کی حاجت ہے، وضو کرنا چاہتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً پانی پیش کیا، فوراً پانی پیش کیا. آپ علیہ السلام فرمایا اے معاویہ پانی یہاں پر؟ فرمایا یا رسول اللہ میں لے کر چلا تھا کہ جب آپ کو وضو کی حاجت ہے میں فوراً پیش کر دوں. اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ولیت امرا فاتق اللہ، ان ولیت امرا فاتق اللہ. اے معاویہ
جب اللہ تجھے خلافت عطا فرمائیں گے تو تقوی اختیار کرنا۔ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو آرام سے مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، حضور علیہ السلام اس وقت پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اے معاویہ اللہ تجھے خلافت اور امارت عطا فرمائیں گے، فاتق اللہ، بس اس وقت اللہ سے ڈرنا۔ یہ آپ علیہ السلام کی کئی دعائیں ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی، اے اللہ معاویہ کو ہدایتی یافتہ بنا، کہ اس کو ہدایت عطا فرما اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ ایک روایت میں فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب قرآن اور حدیث کا علم عطا فرما اور اس کو عذاب سے بچا۔ اور ایک روایت میں فرمایا ومکن لہ فی البلاد، اے اللہ معاویہ کو شہروں میں حکومت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خصوصی محبت اور تعلق تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے مشورہ چاہیے، ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس بات میں مشورہ دینے سے قاصر ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا مشورہ ہو۔ عمر کو بلاؤ، عمر رضی اللہ عنہ سے حضور نے مشورہ کیا، حضور فرمایا یا رسول اللہ میں اس بات میں مشورہ دینے سے قاصر ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا مشورہ دوں۔ آپ نے فرمایا اچھا چھوڑو معاویہ کو بلاؤ، وہ بہترین سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، حضور نے ان کے مشورے پر عمل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ قیصر و کسریٰ کی حکمت اور قیصر و کسریٰ کی دانائی اور ان کے اچھے مشوروں کا تذکرہ کرتے ہو، تمہیں چاہیے اگر جب دانائی کی بات کرنی ہو، عقل مندی کی بات کرنی ہو تو معاویہ کی بات کرو۔ اللہ نے ان کو عقل مندی عطا فرمائی ہے، موقع کی مناسبت سے فیصلہ کرنے کی قوت یہ اللہ نے معاویہ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان ہستیوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، دین کی خاطر کیا انہوں نے قربانیاں دی، کیسی رسول کو اور صحابہ کو ان سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ رملہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اپنی زوجہ کے پاس، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس، تو دیکھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی صالح ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ علیہ السلام کے قریبی گھر والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر میں تیل لگا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے حبیبہ کیا تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ام المؤمنین یا رسول اللہ کیا کوئی بہن ایسی ہوگی جسے اپنے بھائی سے محبت نہ ہو؟ یقیناً مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے رملہ، اے ام حبیبہ تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہے، تم معاویہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ اہل ایمان معاویہ سے محبت کریں گے اور اہل کفر، سبائیت، رافضیت یہ کبھی بھی معاویہ سے محبت نہیں کریں گے۔ معاویہ سے محبت یہ ایمان کی گویا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی وحی لکھنے کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا رہے ہیں۔ غالباً 13 کاتبان وحی جو مشہور ہیں ان میں سر فہرست حضرت زید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو آپ علیہ السلام بلایا کرتے تھے۔ ایک مطلب عبداللہ ابن عباس سے فرما رہے ہیں اذهب فادع لی معاویہ، اے ابن عباس جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلاؤ، اس سے میں وحی لکھوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی بنایا ہے، جو کاتب وحی ہیں،
گویا کہ کاتب وحی ہونا اس بات کی علامت ہے حضور ان کو عادل اور امانت دار سمجھتے ہیں، جس سے حضور قرآن کریم لکھوا رہے ہیں کہ بھئی قرآن کی یہ آیات نازل، قرآن اس طرح موجود نہیں تھا صحیفوں اور نسخوں کی صورت میں جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس دور میں حضور علیہ السلام قرآن کبھی کسی چمڑے پہ لکھواتے، کبھی کسی پتے پہ لکھواتے، کبھی کاغذ دستیاب ہوتا تو اس پر بھی لکھوا دیتے، کبھی لکڑی پر لکھواتے، جو چیز دستیاب ہوتی حضور اس وقت اس پر قرآن لکھوا دیتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں سے حضور نے قرآن لکھوایا وہ اس امت کے امین اور عادل شخصیات ہیں، اس لیے کہ حضور کو ان پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ صحیح لکھیں گے اور آگے صحیح پہنچائیں گے۔ یہ ان کے عادل اور امانت دار ہونے کی نشانی ہے کہ وہ کائنات کے مخصوص ترین افراد میں سے جن کو حضور عادل اور امانت دار تصور کر کے ان سے حضور قرآن لکھوا رہے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے سخی حضور علیہ السلام کے بعد اور خلفائے اربعہ کے بعد میں نے سخی معاویہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خلفائے اربعہ کے بعد سب سے بہترین اور مشابہ جو رسول اللہ کے نماز تھی وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز تھی، کہ حضور کے انتہائی قریب ایک ایک چیز حضور سے سیکھ کر کرنے والی۔ ایک مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا، عمرہ ادائیگی کے بعد حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے بال میں اتار دوں؟ آپ علیہ السلام فرمایا ہاں معاویہ اتار دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ بال اتارے اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بطور محبت تحفے کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر عطا فرمائی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبت تھی۔ امیر معاویہ بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ آپ کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رومن امپائر رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی، اور یہ رومی جو تھے اس وقت کی سپر پاور شمار ہوتے تھے، بہت زیادہ طاقت تھی ان کے پاس، افرادی اعتبار سے بھی اور اسلحے کے اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی قوت میں شمار ہوتے تھے۔ تو ان سے جنگ تھی، جنگ بندی ہوئی، تھوڑے سے وقت کے لیے جنگ کو ٹھہرایا گیا آپس کی صلح سے مشورے سے کہ بھائی اتنے وقت ہماری جنگ نہیں ہوگی۔ ابھی وہ وقت ختم ہونے ہی والا تھا، ابھی ختم ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میدان میں اتار دی، سرحدوں پر اتار دی کہ بالکل سرحدوں پر لگ جاؤ، ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تم سرحدوں پر لگ جاؤ، جب وقت ختم ہوگا میرا اشارہ ہوگا اور حملہ کر دینا۔ جو ہی سرحدوں پر فوج لگا دی، جو ہی وقت ختم ہوا اشارہ کیا، فوج نے چڑھائی شروع کر دی اور رومیوں کو زبردست پسپائی ہوئی اور ایک بہت بڑا علاقہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیا۔ پیچھے سے ایک صحابی آئے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ، قفو عباد اللہ، قفو عباد اللہ، اللہ کے بندو رک جاؤ رک جاؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے، پوچھا کیا ہوا اے عمر، کیا ہو گیا؟ فرمایا وفاء لا غدرا، وفاء لا غدرا، کیوں بھائی ایسا کیا کر دیا کہ مسلمان وفاداری کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا؟ کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جب جنگ بندی کا معاہدہ ہو جب تک تم ان کو اطلاع نہ کر دو جنگ نہ کرنا۔ آپ نے جنگ میں پہل کر دی، فرمایا میں نے وقت ختم ہونے کے بعد جنگ بندی کی، کہا اس میں امکان ہے بدعہدی کا، بدعہدی کی نہیں ہے، امکان ہے کہ بدعہدی ہو جائے۔ فرمایا اچھا حضور کے فرمان میں ایسا لگ رہا ہے کہ میری طرف سے بدعہدی کا امکان ہے، جاؤ میں نے جتنی زمینیں فتح کی ساری واپس کی، اب جنگ دوبارہ ہوگی۔ حضور کا ایک ارشاد میں امکان ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس ارشاد پر پورا نہیں اتر رہا، ابھی حضور اس دنیا میں موجود بھی نہیں ہے، صرف ایسا لگ رہا ہے کہ حضور کے ارشاد پر میں پورا نہیں اتر رہا، امکان ہے ساری فتح کی ہوئی زمینیں واپس کر دیں۔ یہ حضور علیہ السلام سے محبت، آپ کے ایک ایک فرمان سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خصوصی محبت اور تعلق تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو بحری جہاد کرے گا، اور وہ جو سب سے پہلا بحری بیڑا اٹھائے گا، سمندری جہاد کرے گا، اس کے لیے پورے کے پورے لشکر کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ قد اوجبوا، حضور تحقیق تاکید کے ساتھ فرما رہے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سب سے پہلا سمندری جہاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، اور وہ بھی زبردستی تاکید کر کے کہ اے امیر مومنین آپ اجازت دیں، کروں گا میں، ساری ترتیب میری ہوگی، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عمر سے بھی اجازت چاہیے تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابھی موقع نہیں ہے، ابھی صبر کریں۔ حضرت عثمان نے اجازت دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اجازت سے انہوں نے سمندری جہاد کیا، اور یہ قبرص کا علاقہ جو انتہائی مشکل تھا فتح کرنا، وہ قبرص کا علاقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی قائدانہ اور ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی سیاسی اعتبار سے، جو دیگر سے امیر معاویہ کو ممتاز کرتی تھی۔ تقریباً 40 سال کا عرصہ ہے جو آپ نے حکومت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت کا بھی عرصہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پورا زمانہ خلافت، اسے اگر عمر نے شروع میں حضرت معاویہ کے بڑے بھائی کو شام کی طرف بھیجا تھا، یزید بن ابی سفیان کو۔ یہ یزید حضرت معاویہ کے بڑے بھائی بھی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت معاویہ شام کے گورنر بنے، حضرت عثمان کے پوری زمانہ خلافت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا زمانہ خلافت، پھر اس کے بعد اپنا 20 سال کا پورے امارت کا عرصہ، اللہ رب العزت نے بہترین قائدانہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ دین کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ سارا علاقہ، لیبیا، الجزائر، تیونس، افریقہ، حتیٰ کہ بر صغیر کے بھی بعض علاقے، شام، تیونس، قسطنطنیہ، ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑا علاقہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت میں فتح ہوا ہے۔ اسلام کے لیے زبردست قربانیاں ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن ایک سبائی ٹولہ ہے، ایک رافضی ٹولہ ہے، جو جنگ صفین کو سامنے رکھ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت اور ان کی شان گھٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے ذہنوں میں ان کے خلاف سازشیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جنگ صفین وہ قاتلین عثمان کے سے قصاص لینے کے بارے میں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ ان کا آپس میں رائے کا اختلاف تھا، جس رائے کے اختلاف میں آپس میں کچھ معاملات ہو گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کی۔ علی اور معاویہ ان کی آپس میں جنگ ہوئی، جنگ صفین ان کی آپس میں ہوئی ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی برے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ معاویہ کے بارے میں غلط بات نہ کرو، اس لیے کہ معاویہ ان لوگوں میں سے، اگر وہ ہم میں موجود ہیں تو ہم دشمن سے محفوظ ہیں، اگر معاویہ ہم میں نہیں رہیں گے تو ہمارے سر ہماری گردنوں سے جدا کر دیے جائیں گے۔ معاویہ ان لوگوں میں سے جن کی وجہ سے دین محفوظ ہے۔ ایک اور شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ معاویہ کو مشرک سمجھتے ہیں؟ کہا واللہ، کیا ہو گیا؟ اللہ کی قسم، نہیں معاویہ مشرک نہیں۔ کہا اچھا، پھر آپ معاویہ کو منافق سمجھتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ معاویہ منافق نہیں ہے۔ پھر آپ معاویہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جن کی جنگ ہو رہی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں علی فرماتے اخواننا، معاویہ میرے بھائی ہیں، قتلنا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے بھی شہید اور ان کے بھی شہید، دونوں شہید ہیں اور دونوں جنتی ہیں۔ یہ علی فرما رہے ہیں، یہ ان کی آپس میں جنگ ہوئی ہے علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن ان کا آپس میں محبت کا تعلق۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے جو شہید ہوئے، ان کا جنازہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، اس لیے کہ وہ اس وقت امیر تھے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑ کر جو شہید ہوئے، ان کا بھی جنازہ علی پڑھا رہے کہ یہ ہمارا رائے کا اختلاف ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں اور بھائیوں کا اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ تو آپس کی بات تھی ان کی، اس بات کو اٹھا کر رافضی اور سبائی ٹولہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی ہے، جو سامعین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے،
وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سے حضرت امیر معاویہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی اور وہ ایسا رو رہے تھے کہ ان کے رونے نے ہمیں بھی رلا دیا اور وہ یہ کہہ رہے تھے یہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا حضرت علی کی شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں بیعت ہو چکی تھی، لیکن یہ بیعت ابھی منظر عام پہ نہیں آئی تھی کہ رافضیوں نے ہی کوشش کر کے ایک ابو لولو فیروز مجوسی کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کہ والد صاحب بیعت کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ ان رافضیوں نے، سبائیوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے میرے لیے تو معاویہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو میری محبت کا دم بھرتے ہیں، یا سبائی میری محبت کا دم بھر رہے ہیں لیکن میرے لیے معاویہ بہتر ہے، میں معاویہ کے ہاتھ پر صلح کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں اور اپنی ساری جو حکومت ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ معاویہ ہیں جن سے اہل اسلام، صحابہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین یہ محبت کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ ایک اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی ہے۔ جو غلط سمجھتا ہے وہ اس کے گھر میں نکاح نہیں کرتا۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ ان لوگوں کی آپس میں محبت تھی، جو بات چیت ہوئی وہ آپس میں حسن فرمایا کرتے تو بھائیوں، علی فرمایا بھائی ہیں آپس میں، بھائیوں کے درمیان بات چیت ہو جایا کرتی ہے لیکن ہماری آپس میں صلح ہے۔ لیکن رافضی اور سبائی اس کو اٹھا کر مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت اور ان کی شان کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت، جب بھی مکہ آتے صحابہ سے کسی سے پوچھتے حضور یہ کام کیسے کرتے، اس کام کو اسی طرح کرتے۔ ایک مرتبہ مکہ آئے اور بیت اللہ میں داخل ہونے لگے اور صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ حضور بیت اللہ میں کس جگہ نماز پڑھتے تھے، میں اسی جگہ نماز پڑھوں گا اتباع سنت میں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب مدینہ آتے میرے پاس سے حضور کے لباس منگواتے، کبھی کچھ منگواتے۔ ایک مرتبہ موئے مبارک حضور کے بال مجھ سے منگوائے کہ حضور کے بال دیجئے، اور ان بالوں کو دھویا اور ان سے وضو کیا، پیا اور وہ اپنے جسم پر مل لیا۔ یہ حضور سے محبت تھی۔ اور انتقال کے وقت بھی فرمانے لگے حضور میں نے حضور کے بال اتارے تھے عمرے کے دوران، وہ بال میرے پاس محفوظ ہیں، جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں کی جگہ پہ سجدے کے مقامات پر وہ بال حضور کے برکت کے لیے رکھ دینا۔ حضور نے مجھے جو چادر عطا فرمائی تھی وہ میرے کفن کے درمیان میں بطور تبرک کے رکھ دینا۔ یہ تو آپس میں محبت تھی، اتباع سنت، اتباع رسول کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ اور آج ایک طبقہ ان کی شان کو کم کرنے کے لیے کبھی کنڈے لگا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر ان کی شان میں ہرزہ رسائی ہو رہی ہے۔ تو یہ انتہائی نامناسب فعل ہے، انتہائی نامناسب، یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ انجینئر علی مرزا وہ حضور علیہ السلام کے برادر نسبتی کو ہمارا کہتا ہے کہ تم بنو امیہ ہو اور یہ تمہارے ماموں ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا ماموں کہلانے پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت آپ علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہ یہ ان کے بھائی تھے۔ ام حبیبہ مسلمانوں کی ماں ہے اور ماں کا بھائی ماموں ہوا کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں بنو امیہ کے ماموں ہیں، ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اگر انجینئر علی مرزا کا تعلق نہ ہو تو نہ ہو، ہمارا ضرور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت اور عقیدت کا تعلق ہے، اور اب ہم اپنا ماموں کہلانے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ مبارک ہستیاں ہیں، ہمیں ان کی زندگیاں معلوم ہونی چاہیے۔ ہم تاریخ کو پڑھیں، ان مبارک ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھیں تاکہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہو۔ ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آج مسلمانوں کو صحیح غلط کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ جو بھی سوشل میڈیا پر آتا ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، کہتے بھائی اس نے حوالے سے بات کی ہے، اس کی بات صحیح ہوگی۔ نہ معلوم جو حوالہ دے رہا ہے وہ موجود بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث کا جو نمبر بتا رہا ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اس کے حوالے سے بات کرتا ہے، یہ تو دلیل سے بات کرتا ہے، کتاب اٹھا کر دکھاتا ہے، اگرچہ اس کتاب میں ہو یا نہ ہو ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو کتاب کا نام ہی کبھی نہیں سنا ہوتا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتاب میں ہے کیا۔ یہ اہل علم سے معلوم کرنے کی بات ہے۔
اللہ ہم سب کو تمام صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب